غزل کہوں کیا آرزوئے بے دلی مجھ کو کہاں تک ہے۔ اشعار 9 مشکل الفاظ کے معنی۔ آرزوئے بے دلی عشق میں گرفتار ہونے کی خواہش، سودائے زیاں نقصان کا سودا، مے کش شراب پینے والے، فروغ مے نشے کی زیادتی، گلزار پھولوں کا گھر، ہوائے گل پھولوں کو محسوس کرنے کی صلاحیت، فراق ساقی نامہرباں شراب کے نشے میں مدہوش کرنے والے ساقی سے لا تعلقی، چمن افروز باغ کو رونق دینے والا، صیاد قید کرنے والا، شکاری خوش نوائی خوبصورت آواز میں گانا، مشت خاک مٹھی بھر مٹی، فیض فائدہ ہونا، پریشانی یہاں اس کا مطلب فکر مند ہونا نہیں بلکہ بکھرنا ہے، جیسے لفظ زلف پریشاں کا مطلب ہوتا ہے بکھرے ہوئے بال، وسعت پھیلاؤ، جرس قافلہ کوچ کرتے وقت بجایا جانے والا گھنٹا، نالا صدا خوابیدہ سوئے ہوئے، رگو پے نس نس میں، رحیل کارواں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والا قافلہ، کشودے کار مطلب یا مقصد حاصل کرنا، عقدہ پیچیدہ مسئلہ، گرداب بھنور، آب رواں چلتا ہوا پانی، چمن زار محبت باغ کی محبت، رسم فغاں صدائیں دینے کی رسم، ذوق دید دیکھنے کی خواہش، لطف تمنا آرزو کا مزہ، رسوا بدنام، رازداں راز رکھنے والا۔ کہوں کیا آرزوئے بے دلی مجھ کو کہاں تک ہے، میرے بازار کی رونق ہی سودائے زیاں تک ہے، وہ میں کش ہوں فروغ میں سے خود گلزار بن جاؤں، ہوائے گل فراق ساقیے نام مہرباں تک ہے، چمن افروز ہے صیاد میری خوش نوائی تک، رہی بجلی کی بےتابی سو میرے آشیاں تک ہے، وہ مشت خاک ہوں فیض پریشانی سے صحرا ہوں، نہ پوچھو میری وسعت کی زمیں سے آسماں تک ہے، جرس ہوں نالا خوابیدہ ہے میرے ہر رگو پے میں، یہ خاموشی میری وقت رحیل کارواں تک ہے، سکون دل سے سامانے کشودے کار پیدا کر، یہ عقدہ خاطر گرداب کا آب رواں تک ہے، چمن زار محبت میں خاموشی موت ہے بلبل، یہاں کی زندگی پابندی رسم فغاں تک ہے، جوانی ہے تو ذوق دید بھی لطف تمنا بھی، ہمارے گھر کی آبادی قیام مہماں تک ہے، زمانے بھر میں رسوا ہوں مگر اے وائے نادانی، سمجھتا ہوں کہ میرا عشق میرے رازداں تک ہے۔ تشریح: حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہ نظم کافی مشکل الفاظ کے مرکب سے لکھی ہے، لہذا اسے سمجھنا آسان نہ تھا۔ اقبال کی شاعری دراصل فلسفہ ہے اور فلسفہ کبھی بھی ایک بار پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اس انداز میں شعر کی تہ تک پہنچایا جائے کہ آپ کو پہلی بار ہی سمجھ آ جائے۔ پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں کہ میں کس قدر چاہتا ہوں کہ عشق میں مبتلا ہو جاؤں۔ یہاں بے دلی سے مراد یہ ہے کہ کسی کو دل دے دیا جائے، یعنی آپ کی زندگی بے اختیار ہو جائے اور آپ کا محبوب آپ کی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے، کیونکہ عشق میں مبتلا ہونے والے دل کے اختیارات عشق کرنے والے کے پاس نہیں بلکہ جس سے عشق کیا جاتا ہے اس کے پاس ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اکثر سودے گھاٹے کے ہی کیے ہیں، اور دیکھا جائے تو میری زندگی میں مزہ بھی انہی ظاہری طور پر نظر آنے والے نقصانات میں ہی ہے۔ جہاں عام زندگی کے مختلف پہلو مجھے خسارے کی زد میں رکھتے ہیں، اگر عشق ہونے کے بعد بھی مجھے خسارہ ہوتا ہے تو مجھے منظور ہے، کیونکہ جس شخصیت سے عشق کی بات کی جا رہی ہے اس میں ہر خسارہ بھی نفع میں بدل جایا کرتا ہے۔ اور دوسرے شعر میں کیا ہی شاندار انداز اپنایا ہے،
فرماتے ہیں کہ میں وہ شراب پینے والا ہوں جو شراب پیتا ہے تو اس کا چہرہ اس قدر سرخ ہو جاتا ہے کہ جیسے گلاب کا پھول یا جیسے پھولوں کے گھر کی رنگینیاں اس کے چہرے پر آ جاتی ہیں۔ یہاں شراب سے مراد وہ کیفیت ہے جب حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں مدہوش ہو جایا کرتے ہیں۔ اقبال اپنے اکثر اشعار قرآن پاک پڑھتے ہوئے لکھا کرتے تھے۔ جس طرح آج ہم اقبال کی شاعری کا مطلب سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات شعر سمجھ آنے میں پوری رات گزر جاتی ہے، لیکن جب سمجھ آ جاتی ہے تو اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تب اقبال کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم تو ایک خاص انسان کی شاعری سمجھ پر ایسی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اقبال تو اللہ کا کلام پڑھنے پر مدہوش ہوا کرتے تھے، لہٰذا اسی کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس عشق کی شراب میں زیادتی کے باعث میرا چہرہ ایسے سرخ ہو جاتا ہے جیسے گلاب کا پھول۔ اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی، دوسرے مصرع میں فرماتے ہیں کہ شراب میں خود پیتا نہیں، مجھے پلائی جاتی ہے، میرا ساقی مجھے شراب پلا کر مدہوش کرتا ہے، جس سے میرا ذہنی تعلق اپنے ساقی سے ٹوٹ جاتا ہے، اور تب وہ پھول جو میرے چہرے پر آیا ہوتا ہے یا وہ خوشگوار احساس جو اس نشے کے شروع میں محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسے کسی احساس کی تمنا یا آرزو نہیں رہتی، کیونکہ محبوب کے عشق میں مدہوش ہونے کا لطف الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسرے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہاں خوش نوائی سے مراد اقبال کی شاعری ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی شاعری میں خوشی سے بھری ہوئی باتیں کرتا رہا، تب تک میرے گرد و نواح میں موجود لوگ بے حد خوش نظر آئے، جیسے یوں کہا جائے کہ ایک شکاری اس وقت تک خوش ہوتا ہے جب تک باغ میں موجود پرندہ خوبصورت آواز میں چہچہاتا رہے، اور جیسے ہی خاموش ہو اسی وقت شکاری اسے پکڑ کر پنجرے میں قید کر لیتا ہے۔ اور دوسرے مصرع میں بھی فرماتے ہیں کہ یہ بجلیاں اس وقت تک بے تاب رہتی ہیں جب تک میرے گھر پر گرنے کے بعد اسے خاک نہ کر دیں۔ یہاں بجلیوں سے مراد وہ مشکلات ہیں جو اقبال نے اپنی شاعری کے دوران برداشت کی، کفر کے فتوے تک کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بے حد مشکل وقت کو اقبال نے اپنے اس شعر کا حصہ بنایا ہے۔ اگلے شعر میں اقبال نے انسان کی وقت کا تذکرہ کرتے ہوئے بہت ہی شاندار انداز میں اشرف المخلوقات کی تعریف کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں مٹی سے بنا ہوا ہوں، اتنی مٹی جو ایک مٹھی میں بند ہو جائے، چونکہ مجھے اللہ نے ذہن عطا کر کے سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے، اس لیے اگر یہی مٹی ہاتھ سے نکل کر بکھر جائے تو ایک صحرا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی انسان کا ذہن اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں آگے نکل جائے تو اس قدر وسیع ہو جاتا ہے کہ جیسے صحرا کا پھیلاؤ۔ اور اگلے مصرع میں فرماتے ہیں کہ اگر میری وسعت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو انسان کی وسعت کا اندازہ لگاؤ، اور وہ یہ کہ انسان ذہنی اعتبار سے اس قدر وسیع ہے کہ زمین سے آسمان تک کا پھیلاؤ بھی اس کے سامنے چھوٹا پڑ جائے۔ اور پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ میری ذات ایک ایسے ساز یا گھنٹے کی مانند ہے جو قافلہ کوچ کرتے وقت بجایا جاتا ہے، لیکن میں خاموش ہوں اور ہر طرح کی صدائیں میرے اندر اس طاق میں چپ ہیں کہ کب میرا قافلہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو اور میں بطور جرس بجنے لگوں۔ یہاں اقبال کے قافلے سے مراد یہ قوم ہے جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر بکھر چکی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ قوم ہی میرا قافلہ ہے، جب یہ قوم یکجا ہو کر ایک قافلے کی طرح کوچ کرنے کو تیار ہوگی تو میں بھی اپنی تمام تر توانائیاں سامنے لے آؤں گا جو اس قافلے میں مزید جوش، ولولہ اور عزم پیدا کر دیں گی۔ ایسے اشعار سے اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال اپنی قوم کو جگانے کے لیے کس حد تک بےتاب تھے۔ اور اس سے اگلے شعر میں حضرت اقبال نے کامیابی کا ایک بہترین طریقہ بتایا ہے جو صرف اس قوم کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے انفرادی طور پر بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل کو پرسکون کرو۔ یہاں کامیابی کی شرط رکھی گئی ہے کہ جب انسان کا ذہن منتشر اور مختلف چیزوں میں پھنسا ہوا ہو اور اس کا دل بے سکونی کا شکار ہو تو ایسی حالت میں آپ کبھی بھی درست فیصلے نہیں کر سکتے۔ اگلے مصرے میں مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ کبھی دریا یا سمندر کے چلتے ہوئے پانی کو دیکھا ہے، اس میں کتنے ہی بھنور بن رہے ہوتے ہیں کیونکہ پانی تیز رفتاری کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، لہریں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہوتی ہیں، پانی میں ہلچل کے باعث سکون نہیں ہوتا، اس لیے بھنور بنتے ہیں۔ جیسے ہی پانی اپنی رفتار کم کر کے رک جاتا ہے تو بھنور بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر انسان کا ذہن اور دل پرسکون ہو تو زندگی سے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ اگلے شعر میں عشق کا ایک واضح اصول بیان
بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ عشق میں خاموشی ایسے ہی ہے جیسے زندگی کے لیے موت. جیسے ایک بلبل جب باغ میں موجود ہوتا ہے تو مسلسل چہچہاتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ باغ میں رہنے کا اصول جانتا ہے کہ یہاں اللہ نے جو پھولوں میں رنگ بھرے ہیں ان کی تعریف کرنا لازم ہے، اور یہی بلبل کے عشق کا تقاضا ہے. ایسے ہی انسان جب عشق کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ محبوب کے سامنے اس کا اظہار کرے، کیونکہ یہ عشق کا ہی ایک اصول ہے. محبوب کی توجہ اسی صورت حاصل کی جا سکتی ہے جب آپ اس پر اپنی محبت کی شدت کا اظہار کریں گے. اظہار کرتے رہنا آپ کی ذمہ داری ہے. محبوب آگے سے کوئی جواب دے یا نہ دے، آپ کو اس کی تعریف کرتے رہنا ہے. اور اگلے شعر میں عشق کی شدت میں کمزوری کی وجہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب انسان جوان ہوتا ہے تب ہر جذبہ بھی جوان ہوتا ہے، محبت کی شدت بھی عروج پر ہوتی ہے، محبوب کو دیکھنے کی خواہش بھی انتہا پر ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی جوانی ڈھلنے لگتی ہے تو وہی جذبے کم پڑنے لگتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جذبوں میں پیاس اور بڑھ جانی چاہیے. انسان کی فطرت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ انسان اس وقت کمزور پڑنے لگتا ہے جب منزل کے بہت قریب ہوتا ہے. عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ بڑھتا رہے. اور اس غزل کا آخری شعر پڑھتے ہوئے میں مسکرا رہا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب اقبال یہ شعر لکھ رہے ہوں گے تب وہ بھی مسکرا رہے ہوں گے. بہت ہی خوبصورتی سے اپنی رسوائی کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں کیسا نادان ہوں کہ ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ میرے عشق کے بارے میں صرف میرے رازداں جانتے ہیں، حالانکہ میں سارے زمانے میں بدنام ہو چکا ہوں. ہر شخص جانتا ہے کہ اقبال عاشق ہے. آپ کے شعر سے واضح ہوتا ہے کہ عشق ایک ایسی روشنی کا نام ہے جو آسمان پر آ جائے تو سورج، چاند، ستارے اور ہر چمکنے والی چیز پھیکی پڑ جائے. عشق ایک ایسی خوشبو ہے جو سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے کر مدہوش کر دے. عشق ایک سریلا ساز ہے جس کے آگے ہر ساز جھک جائے. عشق زندگی ہے، ایسی زندگی جسے کبھی موت نہیں آتی. اسی لیے اقبال ہم میں موجود نہ ہونے کے باوجود آج بھی زندہ ہیں.